ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. پاکستان میں سندھ میں قبائلی جھگڑے کس طرح عام لوگوں کی جانیں لے رہی ہیں، کس طرح ایک روشن خیال پی ایچ ڈی اسکالر کی جان چلی گئی، ہم اس پر پروگرام میں آج تفصیلی بات کریں گے. دیکھیں گے کہ اس میں سیاست کا، ثقافت کا، کلچر کا کیا عمل دخل ہے، کیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا 2019 میں پلوامہ حملہ ہوا تھا جس نے پاکستان اور بھارت کو ایک ایٹمی جنگ کے دہانے لا کھڑا کیا تھا. اس پر مودی سرکار کس طرح کھیلی تھی، اب وہاں پہ کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ذکر ملک کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس کا. پچھلے 24 گھنٹے میں دو بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں ہمارے ہاں جو اسلام آباد میں معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ آج الیکشن کمیشن نے، سپریم کورٹ نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس وہ 21 ارب نہیں ہیں جو آپ کو جو ہمیں درکار ہیں پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے. اس کے علاوہ دو اور کامنٹس دیے ہیں الیکشن کمیشن نے اس رپورٹ میں. ایک تو یہ کہ اگر 8 اکتوبر سے پہلے انتخابات کرائے گئے تو ملک میں انارکی اور افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ ذمہ داری ہم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو تجویز تھی کہ فیز وائز الیکشن کیا جائیں اس کو بھی الیکشن کمیشن نے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے حالات میں اس سے تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی ناقابل عمل ہے. اس سے پہلے جو خبر آئی وہ اور زیادہ دلچسپ ہے اور وہ کل رات کی ڈیولپمنٹ ہے جس میں رپورٹس کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ISI اور DG ملٹری آپریشنز نے 3 جج صاحبان سے ملاقات کی ہے. اس ملاقات کو بریفنگ کہا جا رہا ہے. اس میں سیکرٹری دفاع بھی تھے اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جج صاحبان کو بتایا جائے کہ سیکیورٹی جو مہیا کرنی ہے اس میں کیا کیا مشکلات ہیں. اور جو بات سامنے آ رہی ہے رپورٹڈلی وہ یہ کہ انہیں بتایا گیا کہ دیکھیں 2.5 لاکھ ہمیں لا انفورسمنٹ موبلائز کرنی ہوگی. یہ ہم اتنے شارٹ نوٹس پہ پہلے پنجاب میں، پھر اکتوبر میں، پھر پورے ملک میں یہ کرنا بہت مشکل ہے. تو جج صاحبان کو اب یہ کلیئر پیغام دیا جا رہا ہے، آفیشلی دیا جا رہا ہے کہ 14 مئی کو جو انتخابات کرانے کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی لاجسٹکلی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے، پارلیمان نے، کابینہ نے، الیکشن کمیشن نے سب نے جواب دے دیا کہ جی کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو اب نظریں ہیں سپریم کورٹ پر 3 ججز پر کہ کل وہ کیا کرتے ہیں. ہم سے زیادہ اس بارے میں اگر کچھ بتا سکتے ہیں تو وہ سینئر سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں حسنات ملک، وہ ہمارے ساتھ ہیں. حسنات بھائی، آپ کی بڑی لمبی ڈیوٹی چل رہی ہے آج کل، جو حالات ہیں صبح سے شام تک، رات تک آپ لگے رہتے ہیں. یہ ذرا بتائیے گا کہ جن مرحلوں سے ہم گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اب کیا اس سارے معاملے کا کوئی ڈراپ سین ہونے والا ہے؟ یہ عید سے پہلے ہوگا یا بات مزید آگے ٹل سکتی ہے؟ جی بالکل، جو ہمیں حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ کل کی جو بریفنگ ہوئی اور اس کے بعد آج جو الیکشن کمیشن کا رسپانس آیا ہے، وزارت دفاع نے بھی اپنی ایک جو ہے وہ سبمیشن سپریم کورٹ میں جمع کرائی. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے اگر اسٹیٹ بینک کی رپورٹ، تو غالب امکان ہے کہ کل صبح کا لسٹ جاری ہوگی. اب اوپن کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی. یہ جو جوابات ہیں ان کو ایگزامن کر کے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا عدالت کنونس ہے کہ جی جو الیکشن ڈیلے کرنا ہے وہ ٹھیک ہے یا 14 مئی کا ہی جو ڈیٹ ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ اب ڈیپینڈ ہے کہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کل جو ہے وہ اوپن کورٹ میں ہیئرنگ ہوگی. گو کہ ابھی تک کال لسٹ جاری نہیں ہوئی. یہ بھی ہے کہ صبح کال لسٹ جاری ہو جائے یا وہ پرسوں کے سماعت کے لیے فکس ہو جائے، کیونکہ اس سے زیادہ لمبا کر نہیں سکتے. اب 14 مئی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے اور الیکشن کمیشن کا جو آج جواب آیا اس سے تو بڑا واضح ہے کہ جی وہ بالکل، اور جو وزارت دفاع کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ جی سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں اکتوبر بہتر ہے کہ آپ الیکشن اکٹھے کرائیں اور اکتوبر میں. اچھا یہ بتائیے کہ میں ایک سینیریو کی بات کر رہا ہوں کہ ظاہر ساری بریفنگز وغیرہ چلی گئی اور پریکٹیکلی ابھی یہ بات طے ہو گئی ہے کہ لاجسٹکلی الیکشن پاسبل نہیں ہے اور پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے
اور ججز صاحبان ظاہر ہے کہ آئین کے فریم میں رہتے ہوئے ہی مجبور ہیں کہ وہ کوئی فیصلے دیں یا نہ دیں. انہوں نے یہی کہا کہ 90 دن اگر گزر بھی گئے تو قریب ترین ڈیٹ ہونی چاہیے, اتنی لمبی ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ جو تازہ ترین بریفنگز آئی ہیں اس کے بعد اگر عدالت اس انٹرپریٹیشن کے فریم ورک سے نکلنا بھی چاہے تو کوئی وے آؤٹ ہے؟ دیکھیں انہوں نے نکلے تو وہ خود ہیں, جس طرح کے پی کے حوالے سے خاموش ہے عدالت. وہاں تو 90 دن کی جو اگر کہیں کانسٹیٹیوشن کمانڈ, وہاں بھی تو 90 دن کی ایڈیرنس ہونی چاہیے, لیکن اس حوالے سے عدالت خاموش ہے. عدالت کا سارا فوکس پنجاب پہ ہے, تو اور پنجاب میں بھی اب 90 دن کا ٹائم تو زیادہ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اب آپشن بھی عدالت کے پاس بڑے لمیٹڈ ہیں. توہین عدالت کی کارروائی آپ کریں گے تو جو حکومت ہے وہ جو بیان بازی جو مرضی کرتی رہے, لیکن انہوں نے استعمال پارلیمنٹ کا کندھا کیا ہے. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ الاؤ نہیں کرنے دے رہے. اب اس حالات میں کیا کرتے ہیں جو 3 جج صاحبان ہیں, کیونکہ ان کے اپنے بردر جج بھی ان سے کوئی ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے الیکشن کے حوالے سے, یا جو میں واضح کہوں گا کہ یہ ایک ڈیزائر آبجیکٹو تھا ان کا, اور جس پہ میرے خیال میں ڈیو پروسیس کو بھی فالو نہیں کیا گیا, یا اور چیزیں بھی کہ 90 دن میں انتخاب کرانے ہیں, چاہے ہمیں ڈیو پروسیس فالو ہو, چاہے وہ ٹرانسپیرنسی انشور ہو, چاہے اور بھی معاملہ, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا ڈیوٹی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی تو الیکشن کمیشن کی, سپریم کورٹ نے خود ٹیک اوور کیا اور صرف ایک صوبے کا فوکس کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. جوڈیشل پالیٹکس کو بھی آپ اوور لک نہیں کر سکتے کہ نیشنل پالیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس وقت اس وقت جو سپریم کورٹ میں حالات ہے, اور اگر سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس نیکسٹ آنا ہے اس کی وجہ سے کیا انسیکیورٹیز ہیں, کیوں ہم الیکشن جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں جج صاحبان کے جی جلدی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ جو آج بڑا واضح پیغام آ گیا ہے کہ جی جو سیکورٹی بھی نہیں دیں گے, جو پیسے بھی نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن نے بھی بڑا واضح کہہ دیا کہ ہم 218 کی کمپلائنس بھی کرنی ہے جس میں فری اینڈ فیئر الیکشن, تو وہ ہم نہیں کرا سکتے. اب ان حالات میں کیسے نظر یہ آ رہا ہے میرا نہیں خیال کہ ریاست کے جو سارے ادارے ہیں وہ ایک سنک میں ہیں سوائے سپریم کورٹ کے, اور یہ ایک غیر معمولی سچویشن ہے کیونکہ عموماً جو ہے وہ سپریم کورٹ اس پورے آرکیسٹرا کا بڑا بنیادی حصہ ہوتی ہے. تو یہ صورتحال ہم نے پہلے نہیں دیکھی. تو وسعت کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر اب لیٹس سے کہ سٹیپ بیک کرنا ہے کورٹ کو, تو وہ کیسے کریں گے؟ وہ کون سا آئینی قانونی کیا ہو سکتا ہے طریقہ کہ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے یہ اپنی فیس سیونگ بھی کرے اور جو معروضی حالات ہیں اس کو بھی رسپونڈ کرے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں کہ بند گلی میں اس وقت یہ تینوں ججز سامان پھنس گئے ہیں. اگر یہ کارروائی کرتے ہیں تو کیا اس جو ان کا آبجیکٹو ڈیزائر ہے کہ 90 دن میں انتخابات, وہ بھی نہیں ممکن ہو رہے. میرا خیال ہے کہ امینڈمنٹ ہوگی. چیف جسٹس صاحب کی جو ہے کہ ہر چیف جسٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری لیگیسی بنے کہ الیکشن میرے ٹینور میں ہو, اور انہوں نے 17 ستمبر کو ریٹائر ہونا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اکتوبر تک معاملہ جائے. وہ اس مئی کو آپ کہیں کہ جون جولائی میں معاملہ جا سکتا ہے. دوسرا وہ یہ فوکس کر سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں بیٹھیں, آپس میں بیٹھ کے کوئی ایک جو ہے وہ ڈیٹ فکس کریں, جو ہے وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کی ایک ہی دن انتخاب ہو, اور سارے جو ہے متفقہ جو ہے وہ آپ مل بیٹھ کے یہ معاملہ حل کریں. یعنی یہ گویا ایک وے آؤٹ نکل سکتا ہے جس کے اندر کہ اب یہ جو ہے سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں, ورنہ ہم جو ہیں اتنی ڈھیل آپ کو نہیں دے سکتے. اور دوسرے یہ کہ کیلنڈر سامنے رکھ لیں, اس لیے کہ مونسون شروع ہو رہا ہے جولائی, اگست, ستمبر. اس میں تو کم از کم پنجاب اور سندھ میں تو الیکشن پاسبل نہیں ہو سکتا. یہ بھی تو ہوگا نا؟ جی بالکل, یہ اب ساری چیزیں ہیں. اور جو اس وقت صورتحال ہے سپریم کورٹ, خاص کر چیف جسٹس کی, ان کو نہ انٹرنلی نہ ایکسٹرنلی سپورٹ مل رہی ہے. پی ٹی آئی کی ایک سپورٹ تو ہے ان کو, جو ہے وہ ان کو سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ گلوریفائی ججز کو کیا جا رہا ہے. لیکن اب کیا, اب وہ اگر وہ اس حکومت کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, لیکن اس سے ظاہر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے ہو گئے. اور یہ اب اس طرح ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں جو مین فریق ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور جو ہے وہ الیکشن کا یہ جو معاملہ ہے اس میں پی ٹی آئی ہے.
ये नून लीग से भी मामला आगे की तरफ जा रहा है। जो कल की ब्रीफिंग और आज जिस तरह डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट सबमिट हुई और बड़ा वाज़ेह कहा गया कि जी इंतखाब जो है एक दिन हो और अक्टूबर में हो, और अक्टूबर तक जो है हम रेडी होंगे। हमारे जो है वो सिक्योरिटी जो भी हमारे इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, हमारे माइंड में अक्टूबर तक हम सारी बिल्कुल हम जो है वो हम जो 3 लाख लोग देने हम बिल्कुल देने को तैयार हैं। अच्छा, अब इस दौरान एक मीटिंग भी हुई है जी अपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की तो कुछ अहम शख्सियात की मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ। अब जाहिर है कि ऑफिशियली तो मेरा ख्याल है कि ऑफिशियली उन्होंने बात हम कर रहे थे वज़ीर दिफा ने तो कंफर्म कर दिया। वो तो कल रात की मीटिंग की बात करें वो तो ऑफिशियली है ना। वज़ीर दिफा ने अनऑफिशियली भी तो शायद कुछ मैसेज कन्वेज होते हैं कि सर थोड़ा सा रिलैक्स करें। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है हसनात भाई, तो इसके असरात हम कब देखेंगे और कैसे हमें पता? अगले 48 घंटे बहुत अहम है। जी बिल्कुल, ये अगले 48 घंटे बहुत अहम है। कल की जो ब्रीफिंग हुई बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट है। अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे इसमें और DGISI और DGMO थे, MI नहीं थे, DGMO, और उन्होंने ये पूरी ब्रीफिंग दी कि किस तरह के सिक्योरिटी हालात मुल्क में हैं। और हुकूमत तो ये है कि जी उस ब्रीफिंग का असर कुछ ना कुछ अदालत पे होगा और मे भी इलेक्शन जो है वो डिले हो जाए। लेकिन मैं वही बात करूंगा कि ये सर्वाइवल, एक सेक्शन सुप्रीम कोर्ट की सर्वाइवल का भी इशू को आप रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट को आप नहीं कर सकते। फिर PTI का एक बड़ा प्रेशर है और जजेस जो हैं हमने माजी में भी देखा है उस प्रेशर के सामने भी खड़े नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें फिर एक 90 दिन के है। ये इस तरह बैक ट्रैक होना बड़ा मुश्किल है। अगर अमेंडमेंट होगी तो थोड़ी बहुत आर्डर में होगी। ये जो फुल कोर्ट का मामला है, क्या ये अभी भी पॉसिबिलिटी है या वो आउट ऑफ क्वेश्चन है? मेरा नहीं ख्याल कि अब इन हालात में जो है वो फुल कोर्ट बने। अब जो कुछ चीफ जस्टिस साहब ने खुद ही सारा कुछ किया, अब इस हालात में तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर ये फुल कोर्ट पहले बनाते तो मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीजें ठीक हो सकती थी। और अगर हाई कोर्ट से मामला आता सुप्रीम कोर्ट में, अब इन हालात में नहीं लग रहा कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आपस में जजेस के हालात हैं कि फुल कोर्ट बने। ठीक है, थैंक यू। हल है तो जमाते इस्लामी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपसे बात होगी। इस्लामी सालिसी करेगी, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होगी, यार आप ये सब गले मिलेंगे, रोएंगे, कहेंगे कि यार हम भी बहुत बुरे हैं, आप भी बहुत बुरे हैं। 3 साल से पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो कहाँ तक आ गई है कि फलां जनरल जो है अगर रिटायर नहीं हुआ और उससे पहले ये हो गया और फलां जस्टिस रिटायर नहीं हुआ तो उससे ये हो गया। रिटायरमेंट के साथ यार आप सब कुछ छोड़ें, आप सब कुछ छोड़ें, थोड़ा सा पॉजिटिव बात करते हैं। करें कोशिश करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव इसमें ये बात है कि सब पूरी तरह से खुल के एक्सपोज हुए हैं ना, हर लिहाज से। तो जब ऐसा होता है तो हो सकता है कि कोई बेहतरी का इम्कान हो। नहीं, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर नहीं तो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तो चलता है ना यार। अच्छी बात ये हुई है आज कि जो इत्तेहादी पार्टियों ने जो मीटिंग की ना, उसमें एक क्लियर अब वो नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी, MQM, कुछ और पार्टियां कह रही हैं कि हमें PTI से बात करनी चाहिए। नून लीग में ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके एक दो और इत्तेहादी हैं, शाहजैन बुख्ती वगैरह ने काफ़ी रेजिस्ट किया है कि ये नहीं होना चाहिए। तो कम से कम ये है कि एक सीरियस इंटरनल डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है, ये बड़ी बात है। और ये PTI को भी सीज करना चाहिए। और आई थिंक पहला स्टेप तो ये है कि दोनों तरफ से जो है ना सीज फायर, ये जो रोज आके 8 से 10 तर्जुमान चैनलों में बैठ के और फिर रोजाना कौन से खिताब, पहले तो इसको अगर ठंडा कर दें, उससे हमारे चैनल पता नहीं किस तरह चलेंगे, वो तो मुसीबत हो जाएगी। हमारी खैर है लेकिन बाकी सारे प्रोग्राम क्या करेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी है अगर आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है कि हम कम से कम अफ्तारी पे ही बैठ जाएं। अब तो रोजे भी खत्म होने वाले हैं कि थोड़े से समोसे खा लें, सलाम दुआ कर लें, एक दूसरे को हाथ मिला लें, तो कुछ शायद माहौल बने। अब तो जो होगा ईद के बाद ही होगा। ईद के बाद होगा। फिलहाल वक्फा हो ले लें जी, इसी पे हम एक वक्फा ले लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करते हैं। कल भी यही मंजनी बिकेगा। वेलकम बैक जी। फरवरी 2019 को मकबूजा कश्मीर के पुलवामा इलाके में भारतीय फौज के काफिले पर एक हमला होता है जिसमें 40 जवान जान बहक होते हैं, जिसके बाद कुछ घंटों बाद ही भारत की हुकूमत इल्ज़ाम डालती है पाकिस्तान पर। और उसके बाद जो होता है वो हम सबको याद है। भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होती है, एक बॉम्बिंग रन्स करती है। दावा उन्होंने ये किया था कि एक मिलिटेंट
कैंप पर बमबारी की है, लेकिन बाद में पता लगा कि कुछ 1.5-2 दर्जन दरख्त वहाँ पर तबाह हुए थे और कुछ कौवों की भी अमवात की खबर आई थी, और उसके बाद बिल भी भेजा था बाय द वे दरख्तों का, बट वो एक अलग बात है। फिर जाहिर है कि अभिनंदन वाला इशू होता है, जब अभिनंदन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन के जहाज़ को शूट डाउन किया जाता है, उसको हिरासत में लिया जाता है, और फिर बाद में एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग या गुडविल जेस्चर उसको भारत पे रिलीज़ किया जाता है। अच्छा, उस वक्त भी जब पुलवामा में हमला हुआ था तो भारतीय ऑपोजिशन के कुछ मेंबरान ने भी ये सवाल पूछा था कि क्या आप थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे कि एकदम आपने इल्ज़ाम लगा दिया है, क्या इसमें कोई सिक्योरिटी फॉल्ट भी थी, कोई फ्लॉज थे या कोई फेलियर्स थे? तो उस वक्त ज़ाहिर है उनको यही कहा गया कि तुम आप लोग चुप रहें, आप देशद्रोही हैं और आप पाकिस्तान की ज़बान में बात कर रहे हैं। अब करण थापर साहब जो एक बहुत नामवर सहाफ़ी हैं भारत, उन्होंने इंटरव्यू किया है सत्यापल मलिक साहब का, जो उस वक्त मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, बल्कि जम्मू एंड कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे। फिर उसके बाद आपको पता है आर्टिकल 370 और वो यूनियन टेरिटरी बन गई, और बहुत बातें की गई इसके अंदर, लेकिन जो पुलवामा के साथ लिंक्ड है और बालाकोट के साथ लिंक्ड है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। पहले तो करण थापर पूछते हैं कि जी अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो क्या आप वादा करते हैं कि आप सच बोलेंगे, सिर्फ सच बोलेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे? तो मलिक साहब कहते हैं कि जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो वो पुलवामा का सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि जी आप उस वक्त आप गवर्नर थे, और हालांकि बार बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी कि जी एक हमले का ख़तरा है, ये इलाका इनसिक्योर है, उसके बावजूद कोई 1000 CRPF के जो जवान हैं उनको बाय रोड एक काफिले में भेजा गया। तो ये क्यों किया गया? 40 ट्रक थे, तो 40 ट्रक में। तो मलिक साहब कहते हैं कि जी फौज ने मांगे थे जहाज़ कि हम बाय एयर जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्वॉय 40 ट्रकों का कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता। रजनाथ सिंह उस वक्त के जो होम मिनिस्टर थे उन तक ये रिक्वेस्ट की गई, लेकिन वो इनकार किया गया, हालांकि सिर्फ 5 जहाज़ों की वहाँ ज़रूरत थी। फिर मलिक साहब कहते हैं कि उन्होंने ये वज़ीर आज़म को भी बताया, नरेंद्र मोदी को, कि जी ये जो हुआ है ये हमारी गलती हुई है, अगर हमने जहाज़ दिए होते तो शायद ऐसा नहीं होता। और फिर उनको बताया गया, मलिक साहब को बताया गया कुछ लोगों के ज़रिए कि बेहतर है कि आप इस पर खामोश रहें। अच्छा, खामोश क्यों रहें? खामोश रहें क्योंकि इलेक्शन में हमारे फ़ायदे में ये बात आएगी। अच्छा, अब ये भी कोई नई टेक्निक का बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर इस लिहाज से था जी कि एक बारूद से भरा हुआ ट्रक, जी जाहिर है 1 घंटे पहले तो तैयार नहीं हुआ था, वो कई हफ्ते से घूम रहा 300 होगा, किलो, लेकिन किसी को कोई ट्रेस नहीं कर सका उसे। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा ना सिर्फ ये जिस रास्ते पर जा रहे थे, अगेन ये मलिक साहब का कहना है कि वहाँ 8 से 10 लिंक रोड्स हैं और किसी भी रोड के ऊपर एक बंदे को पोस्ट नहीं किया हुआ था कि यार आप गाड़ियों को रोक के चेक कर लें। अच्छा, जब इतना बड़ा एक इंटेलिजेंस फेलियर होता है तो अब अच्छा, अब इसमें महारत है वैसे मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पोटेंशियल आपकी हुकूमत के लिए एक पब्लिक रिलेशंस और एक सिक्योरिटी डिजास्टर था। आपने खेला उसके साथ, खेला, इल्ज़ाम लगाया आपने पाकिस्तान पर और फिर आपने बॉम्बिंग की, एंड वो जो फिर एक वेव चली वो फिर आपको इलेक्शंस में भी काफ़ी आपको फ़ायदा तो मिला इसका। 40 फौजियों की हलाकत जी पर आपने सियासत की जी, उसी साल इलेक्शन हो रहे हैं जी, कुछ महीनों बाद जी, ऐसा ही। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि भारत में एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट पे वोट मिलता है। हमारे यहाँ मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी एंटी भारत सेंटिमेंट पे किसी ने वोट लिया हो। लास्ट टाइम हम वैसे 70 में लास्ट के बाद ठीक है, उसके बाद ज्यादा तू मोदी का यार है, लेकिन उससे मेरा ख्याल है कि 3 वोट नहीं मिलते। मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ काफी यहाँ से इंटरनली कैंपेन चली कि जी वो वहाँ से कारोबार करते हैं, वो मोदी का यार। लेकिन हमारे यहाँ ये इंतखाबी इशू नहीं है। भारत में ये इंतखाबी इशू है और बड़ी मतलब शानदार तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब मलिक साहब के इंटरव्यू के बाद जो साबिक चीफ हैं आर्मी भारतीय फौज के जनरल रिटायर्ड शंकर राव चौधरी, उनका भी एक बयान सामने आया है और वो भी कह रहे हैं कि यार ये 100% हुकूमत की जिम्मेदारी थी, उनकी गलती थी, और वजीर आज़म की और NSA की, अजीत डोवल, जिनका जिक्र यहाँ पर भी किया है। इनफैक्ट अब ये बात वहाँ से आगे फैल गई है क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो साबिक चीफ मेरे वजीर आला थी, जी PDP पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की,
وہ اس کو لنک کر رہے ہیں اس انٹرویو کو, اور اس انٹرویو میں جو انکشافات ہوئے ہیں وہ اس کو لنک کر رہی ہیں عتیق احمد کے قتل کے ساتھ. الہ آباد میں جو ہوا ہے, جی الہ آباد میں جو ہوا ہے. عتیق احمد آپ کو پتا ہے گینگسٹر تھے, گینگسٹر تھے ہیں, اور پھر جیسے کہ کافی گینگسٹرز کوشش کرتے ہیں وہ سیاست میں داخل ہو گئے. ابھی حال میں ان کو لے جایا جا رہا تھا, پولیس لے جا رہی تھی ان کو ہاسپٹل, اور 2 لوگ آئے کہ جی ہم صحافی ہیں, باقاعدہ وہ مائک, جب نیوز چینل کا مائک اور سب کچھ تھا, اور انٹرویو کے ناٹک میں اس کو گولی مار دی. دونوں بھائیوں جو تھوڑا سا احمد شاہ مسعود والا کیس یاد آ رہا تھا. محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ جی یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے تاکہ اس سے ڈسٹریکٹ کیا جائے, ستیہ پال ملک سے توجہ ہٹانے کے لیے. اچھا اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, لیکن جب آپ اپنے 40 جوانوں کی موت کو استعمال کر سکتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے, تو ایک گینگسٹر کو اڑانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. خطے میں آپ رہتے ہیں جہاں پہ پالیٹکس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. سر یہ سیکھنے کی بات ہے یا نہیں سیکھنے کی بات ہے؟ سر مائک, سر اس سے عبرت حاصل کرنے بات سنیں, جو اس وقت جو ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا نا, مائک پومپیو اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے, کہہ رہے تھے کہ دونوں ممالک نے اپنے جوہری ہتھیار تیار کر لوڈ کر لیے تھے, تو یہ کروڑوں کی لوگوں کی اموات کی بات ہو سکتی تھی. تو چلیں ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. ویسے تو کوئی قبیلہ آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کسی اور قبیلے سے کسی بھی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی یا چپقلش نہیں ہوئی, لیکن سندھ میں بالخصوص شمالی سندھ کا جو علاقہ ہے, ایک ٹرائنگل بنتی ہے جگ آباد, شکارپور, سکھر, گھوٹکی کی, اور اس میں بہت سے چھوٹے بڑے قبائل موجود ہیں. اس کی بدقسمتی کہہ لیں کہ اس کی وجہ شہرت جو ہے آج سے نہیں, سر چارلس نیپیئر کے زمانے سے یہ ہے کہ یہاں قبائلی جھگڑے, شاید لوگوں کے شارٹ ٹیمپر ہیں, مزاج گرم ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, نسل در نسل چلتے ہیں, سینکڑوں لوگ بھیڑ چڑھ جاتے ہیں. کبھی کوئی بہت ہی چھوٹی وجہ پہ نسل در نسل صفایا ہو جاتا ہے, کبھی کوئی بہت ہی بڑی وجہ ہے اس پہ صلح ہو جاتی ہے, صلح ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, پھر صلح ہو جاتی ہے. یہ چکر جو ہے آج سے نہیں, نسل در نسل چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد دو اتوار پہلے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خبر آئی تھی, اس کے بعد یہ ٹرائنگل دوبارہ خبروں میں آ گئی. وہ تھی IBA سکھر کے ایک استاد تھے ڈاکٹر اجمل سامنت, ان کی موت. وہ گئے تھے اپنے گاؤں, واپسی پہ سندرانی تھے, انہوں نے انہیں روکا اور گھیر کے مار ڈالا. کیوں مارا؟ اس میں ڈاکٹر اجمل سامنت اس جھگڑے میں ملوث ہی نہیں تھے, کسی لڑکی کا جھگڑا تھا, کوئی سندرانی لڑکی تھی, جو لڑکا تھا وہ سامنت تھا جیسا کہ ہوتا ہے, اور پھر جھگڑا بڑھتا گیا, اور پھر یہ طے ہوا کہ اگر کوئی سندرانی نظر آیا تو اسے اڑا دیں گے بھلے کوئی بھی ہو, اور اگر کوئی سامنت نظر آیا تو اسے اڑا دیں گے بھلے ڈاکٹر اجمل ہی کیوں نہ ہو, جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کھپا دی, لیکن وہ اعلیٰ تعلیم بھی ان کے کچھ کام نہ آ سکی. ان کی زندگی کا چراغ, ان کی جو زندگی تھی وہ ایک گولی اس کی قیمت تھی, بلکہ ایک گولی ان کی پوری زندگی کی تعلیم سے, شعور سے, سوچ سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہے. یہ سب ہے کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, اچانک سے سماج میں ایک اتھل پتھل ہوتی ہے, اور اس کے بعد جیسے مرغیوں کے دڑبے میں قصائی کا ہاتھ جب جاتا ہے تو تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے مرغیوں میں, اور جب وہ ایک مرغی کو نکال لیتا ہے تو باقی مرغیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہماری باری نہیں آئے گی, اور شام تک پنجرہ خالی ہو جاتا ہے. کچھ اس طرح کی صورت ہوتی ہے. تو اس گتھی کو کیسے سلجھائیں؟ صرف مذمت سے تو کام نہیں چلتا. تو ہمیں ایک خاتون نظر آئیں ڈاکٹر اجمل سامنت کے قتل کے بعد کراچی پریس کلب کے باہر جو ریلی تھی اس میں, اور وہ خاصی ایکٹیو تھیں. پھر پوچھا گیا یہ کون ہے, تو پتہ چلا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں, اور سرداری نظام اور اس طرح کی روایات کے خلاف مظاہرے میں شریک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ٹریس کر کے بہرحال ہم ان تک پہنچ گئے. اور تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں. ان کا نام ہے ڈاکٹر فضا پتافی, اور یہ جو ہیں ان کا تعلق گھوٹکی سے ہے ویسے تو, لیکن ڈیولپمنٹ سیکٹر سے متعلق ہیں. اور اس سے بھی زیادہ میری دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ ادیبہ ہیں, ناول نگار ہیں, شارٹ سٹوری رائٹر ہیں,
اور ان کا جو زیادہ تر تھیم ہوتا ہے وہ قبائلی دنیا کے رسم و رواج ہیں، کیونکہ یہ خود ایکٹر ہیں، اس فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ یہ جو ہم شہروں میں بیٹھ کے ایک سٹیریوٹائپ بنا لیتے ہیں کہ جی قبائلی نظام تو کبھی سدھر نہیں سکتا، پسماندہ ہیں، پتہ نہیں کس صدی میں رہتے ہیں، عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، پتھارے دار ہیں، خواتین کو دبا کے رکھتے ہیں، غیرت کے جعلی تصورات ہیں، یہ سب چلتا رہتا ہے۔ پھر جب اس طرح کا اجمل سامن جیسا قتل ہوتا ہے تو اچانک سے جو ایک مڈل کلاس کا دانشور ہے وہ کہتا ہے یار یہ نظام جو ہے بہت خراب ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اور ایک ہفتے بعد وہ شور ہی ختم ہو جاتا ہے، نظام اپنی جگہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس نظام میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے کہ یہ اب تک کھڑا ہوا ہے 21ویں صدی میں۔ تو آپ چونکہ اندر کی آدمی ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب کوئی نظام فیئر نہیں ہو یا کوئی ایسا نظام جس میں ایک آپریسنگ پارٹی ہے، ایک آپریسڈ پارٹی ہے، اس کو آپ جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے۔ لیکن اس نظام کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شاید جو اربن سائڈ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں اس چیز کو سمجھ سکتے کہ یہ نظام اب اتنا اسٹرانگ رہا نہیں ہے جتنا کہ یہ شو کیا جاتا ہے، بہت ویک ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا غبار ہے جس میں سے ہوا بہت حد تک نکل چکی ہے۔ دوسری چیز اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہوا ہے، اس کی وجہ سے اگر میں اپنے سرونٹ کو ڈانٹتی ہوں تو وہ کل کو میری ویڈیو بنا کے ڈانٹتے ہوئے لگا، جیسے کئی کیسز ہمارے سامنے۔ دوسرا اربنائزیشن کی وجہ سے انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک ہمارا کام والا کہہ رہا تھا کہ میڈم گاؤں میں کہ میں نا اپنی بچی کو بائک چلانا سکھاؤں گا۔ کیوں؟ میں نے کراچی میں دیکھا بہت ساری لڑکیاں چلا رہی تھیں، تو دیٹ مینس کہ یہ سستی سواری ہے اور لڑکیاں بھی چلا سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اب وہ چیز نہیں رہی ہے جو 20 سال پہلے تھی جب ہم چھوٹے تھے، جس طرح سے سسٹم ہوتا تھا، اب ویسا نہیں ہے۔ اب بہت ساری چیزیں یہ بھی ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں وہ پبلک کے ہاتھ میں ہیں اور کچھ چیزیں ہیں وہ ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن اس چیز میں دونوں پارٹیز کی بات کروں گی کہ یہ جہاں پہ ٹرائبل سسٹم، ایک بندہ ہے جس نے شروع سے ایک پریولیج بندہ ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ سسٹم ویک، لیکن عوام کو جو ہے نا، اگر عوام چاہے تو یہ سسٹم ختم ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جب ایک سسٹم کے اندر سب سسٹم ہوتا ہے نا تو اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے وہ ویک ہے۔ ٹرائبل سسٹم کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ اس کانسٹیٹیوشن کو فالو ہی نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اپنا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے یا ہمارا جو پروونشل ایک کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو ہے ہی نہیں، وہ ویک ہے اتنا زیادہ، یا اس کو امپلیمنٹیشن اتنی ویک ہے کہ اس کے اندر ایک سب سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ پریویل کر رہا ہے، اور اس میں انجسٹس جو چیزیں ہیں، انجسٹیفائڈ ہیں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو دیٹ مینس کہ اس کی پوری کی اگر ہم سارا اس کا نکالیں جسٹ، تو وہ یہ نکلتا ہے کہ ایک تو ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کتنی بھی بڑی بڑی باتیں کر لیں، لیکن جب الیکشن آتی ہے یا جب ہمارے سردار، ہمارے ٹرائبل ہیڈ کو کوئی کچھ بول دے تو وہاں پہ ہماری غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ذرا سا ہم بات کرتے ہیں، ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، واپس آتے ہیں تو مزید اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر اجمل سمن کے قتل کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر پتافی صاحب ہیں۔ پروفیسر پتافی صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ اگر ہم تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو سرداری نظام قدراً کمزور ہے اب، لیکن پھر بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کے قتل ہوتے ہیں۔ ابھی حال میں ہی اگر ناظم جوکھیوں کی ہم بات کریں تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہو نا کہ وہ بھی تو سرداری اسی نظام کے ہاتھوں ہی قتل ہوا نا، اور پھر جو انجام ہوا ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہوا، سب باعزت بری ہو گئے اور مافیا شافیاں ہو گئی۔ اس وقت سول سوسائٹی میں، اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں سندھی سول سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، سندھی میڈیا، سندھی پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، سب کو لے کے ساتھ میں، اور آپ خود IBS اکھر سے ہیں، ان حلقوں میں کتنا غصہ ہے، کتنی ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ اس پہ تو بہت زیادہ پروٹیسٹ، ہر روز پتہ نہیں کتنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی اس وقت جو موضوع ہے وہ سندھی میڈیا پہ یہی موضوع چل رہا ہے۔ ایون NGOs وغیرہ بہت باہر نکل آئی ہیں، اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ جو ہیں تنظیمیں ہیں وہ باہر نکل آئی ہیں۔ لیکن میں اس چیز پہ جو میں نے پروٹیسٹ کیا تھا تو میں اس چیز میں یہی ہائی لائٹ کری تھی بار بار کہ ٹھیک ہے انصاف تو ملنا چاہیے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک چیز اس سے بیانڈ اگر ہم ہو کے دیکھیں، کیونکہ آج یہ کیس ہوا کل دوسرا ہوگا، پھر وہ بات ختم ہو جاتی،
تو بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو آپ کوئی ایسی اسٹریٹجی سوچو کہ یہ کیسز ہوں ہی نہیں. دیکھیں اگر وہ انصاف مل بھی جاتا ہے, وہ بندہ جس کا گھر کا چلا گیا وہ بندہ تو واپس نہیں آ سکتا نا. تو اس کے لیے بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پبلک کو ایجوکیٹ کریں, ٹھیک ہے, تاکہ اب یہ جو کچے میں لڑ رہے ہیں وہ تو جاہل ہیں نا, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اگر وہ ان کے اندر اویئرنیس ہوگی, ایجوکیٹ کیا جائے گا. یہاں دیکھیں اویئرنیس جو ہے نا, میں نہیں سمجھتا کہ اویئرنیس سے یہ نظام جو جڑیں ہیں صدیوں میں وہ اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے. اس لیے کہ پاور سٹرکچر کا مرکزی کردار کون ہے؟ سردار ہے. وہ کیوں چاہے گا کہ وہ ریفارم مائنڈڈ ہو کے اس کو یہ خوف ہو کہ میں نے اگر یہ ریفارمز کی تو یہ لوگ تو جو ہے ایجوکیٹ ہو جائیں گے, یہ پھر مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں, میرا اپنا جو سٹرکچر ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے, یا اگر میں روشن خیال بننے کی بھی کوشش کروں تو میرے آس پاس کے جو سردار ہیں وہ کہیں گے تو پاگل ہو گیا ہے کیا, تو اپنے پیر پہ کیوں کلہاڑی مار رہا ہے. تو یہ چیزیں نہیں, یہ اوپر سے نیچے کی طرف نہیں ہوں گی, یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہوں گی. میں عوام کی بات کر رہی ہوں کہ اگر عوام نیچے سے اوپر جائے, دیکھیں عوام جو ہے نا جو یہ باتیں کر رہی ہے کہ انجسٹ ہے یہ سارا کچھ ہے, تو ان کو ضروری ہے, جیسے میں اپنی بیٹی کو نہ پڑھاؤں اور میں بولوں کہ بھائی ٹرائبل سسٹم اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, مجھے اپنا جو ہے نا پرسنل جو انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا, اور مجھے جتنا اسپیس ملا ہے نا اس پہ مجھے کام کرنا پڑے گا. اور ایک عام سندرانی بہت چینج آئی ہے, بہت چینج, یا پتافی ایک عام سندرانی ساون پتافی ماہر عام جو ہے سردار کو میں کہہ رہا, وہ اپنے طور پہ اگر اویئر ہو بھی جائے سو واٹ. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹرائبل سسٹم میں اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے نا وہ کرسی پہ اس کو بٹھاتے ہیں, چاہے وہ اسی راج میں سے ہو, اس کو پسند نہ بھی کریں گے لیکن مجبوراً اس کو بٹھائیں گے, اس کو اتنی ریسپیکٹ دیں گے. جب اس چیز کے لیے اتنا اسپیس ہے تو کیوں یہ بڑھائی نہیں جا سکتی ہے؟ اور ڈیولپڈ کنٹریز میں کیوں نہیں ہوتے یہ کلیشز؟ کیونکہ وہاں پہ سارے پڑھے لکھے ہیں نا. جب پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یورپ میں بھی تو رہا ہے نا فیوڈل سسٹم, اتنا وہیں سے تو آیا ہے ہمارے پاس. تو یہ چیزیں چینج جب ہی ہوئیں جب تعلیم بڑھی, اور جب تعلیم بڑی, میں نے اپنے جو پروٹیسٹ میں گورنمنٹ کے آگے بھی میں نے یہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ اجمل ساونت کے نام سے ایک یونیورسٹی کھولی جائے, کیونکہ یہ بہت بیکورڈ ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے. سکھر آئی بی اے 30 سال پہلے سکھر آئی بی اے نہیں تھا. تو اس وقت جب نثار صدیقی صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر تھے انہوں نے جب یہ بات کی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے یہ دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے, اس طرح کے علاقے میں اس طرح کی یونیورسٹی کیسے کھل سکتی. آج آپ یقین کریں میں اس کے لمنائے ہوں, اور وہاں پہ دنیا کے مطلب کون کون سی یونیورسٹیز سے پڑھ کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور کتنے سندھی اور اسپیشلی لوور کلاس کے بچے وہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں. جو وہاں سے پڑھ کے نکلے گا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آئی ایم شیور کہ نہیں انوالو ہو سکتا. اس ایکٹیویٹیز کے پیچھے نا دو چیزیں ہیں, ایک تو جہالت, دوسرا یہ کہ اکنامیکل جو آپ کی سچویشن ہے نا, آپ دیکھیں مہنگائی اتنی بڑھ گئی. ان چیزوں میں اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں گے, جیسے آنر کلنگ ہے, آنر کلنگ میں آپ کو پتہ ہے اگر آپ لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں آدمی کو مار دیتے ہیں, لڑکی کو مار دیتے ہیں آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کی بلڈ منی ملتی ہے آپ کو. تو بہت سارے اس کے پیچھے دوسرے انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ جو پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ویسے نہیں ہوتی. تو اگر ان کی اکنامیکل سچویشن بہتر ہوگی اور تعلیم آ جائے گی تو یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اور سب سے اہم بات اسٹیٹ ریٹ, مطلب اگر انگریز کے زمانے میں کنٹرول تھا سو کالڈ, تو اب سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو یہی ہے نا کہ رول آف لا کا ایشو ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہے. میں نے کہا کہ ان علاقوں میں ہماری نہ پولیس انوالو ہونے کی کوشش, لیکن ریاست تو چلی نہیں, بیساکھیوں پہ رہی ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ وہی لوگ پھر ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا بڑا, دیکھیں یہ ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ تبدیلی ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ لوگ اگر تعلیم حاصل کریں گے زندہ انسان امید پہ قائم ہوتے ہیں, لاشیں تو نہیں پورے سسٹم کو چیلنج کریں گے. جیسے یہ ڈاکٹر صاحب پیرس سے پڑھ کے واپس آئے اور ان کے کتنے زبردست روشن خیال تھے, کیا ان کی ہم نے اسپیچز دیکھی ہیں, کیا ان کی باتیں, ہی واز اے ویل لائکڈ پرسن, جو ان فورسز کو ہضم نہیں ہوا نا. انہوں نے اپنے قبائلی چکر میں انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. لیکن یہ پورا جس طرح وسط نے بھی کہا کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم, ہمارے سوشل سسٹم کا یہ ایک انٹوائنڈ حصہ ہے. ہمارے یہاں سندھ میں ہم کہتے ہیں اتر آدھی اور لاڑ جا مانو. اتر آدھی جیسے میرا تعلق بھی خیرپور سے ہے, آپ کا گھوٹکی سے ہے, ان میں اگریشن ہے, ادھر ٹرائبل سسٹم کی بڑی انفلوئنس ہے, وہاں وائلنس بھی یہاں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے, چوری چکاری ڈاکے یہ وہ, وہاں پہ لانسنس زیادہ رہی ہے. اچھا یہ کیوں پرپیچویٹ کر رہی ہے؟ جیسے اگر آپ گھوٹکی کی مثال لیں نا, کہ وہاں کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں وہ منسٹرز ہیں, وہ ان کو زمینیں ملتی ہیں, ان کو پروٹیکشن ہے, کہیں کہیں پہ جہاں پہ چھاونیاں ہیں وہاں سے بھی ان کو آشیرواد ہوتی ہے. ایک پورا سسٹم ہے جو پرپیچویٹ کر رہا ہے
اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے جو مسفٹ ہے، وہ مسفٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم کہاں سے آ گئے یہاں پہ، تم اتنی یہ پیرس سے پڑھ کے آ گئے، تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم ان لوگ کرسی پہ کیوں بٹھا رہے ہو، تو ان کو کیوں بٹھا رہے ہو. سو مجھے آئی ایم سوری ٹو سے آپ کا آپٹیمزم اپنی جگہ پہ کہ تعلیم سے ہم آگے بڑھیں گے، یہ بہت ایک لمبا سفر ہے. بالکل آپ نے جیسے شروع میں کہا نا کہ سندھی میڈیا میں بہت اچھی بات ہے کہ اویئرنیس ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. آپ نے ہمارے مین اسٹریم اردو میڈیا میں کہیں پہ دیکھا اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں. کیوں؟ کیا وہ بندہ یہاں کا شہری نہیں تھا کیا؟ اس کے ساتھ کیا ناانصافی نہیں ہوئی کیا؟ ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ وہاں کا مسئلہ ہے، یہ 4-5 ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ہو رہا ہے، ہمیں یہ خبر ہوتا رہتا ہے. آنکھیں تو تب بند کریں گے نا کہ ہمیں خبر لگے، ہمیں یہ خبر ہی نہیں لگتی، بس خبر چلی ہیڈ لائنز میں چلی ختم. اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ جو بندہ تھا یہ بچپن سے نکلا ہے، کیڈٹ کالج میں پڑھا ہے، اس کے بعد اس نے ماسٹرز جا کے فرانس میں کیا، وہاں سے PhD کی اسکالرشپ پہ. اس بندے کا اس کلیشز سے ڈائریکٹلی کیا تعلق ہوگا؟ کوئی نہیں. دیٹ مینس کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹرائبل کلیشز میں وہ بندہ انوالو ہو، ٹھیک ہے. اس کو آپ اگین اگنورنس نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ الٹریسی اور جہالت کا نتیجہ نہیں کہیں گے. دیکھیں یہ وشس ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی پڑھ کے چمکتا ستارہ بن گیا ہے تو کیوں بن گیا؟ مجھے سب سے پہلے اس کو نشانہ بنا. ہاں لیکن جب انہوں نے اسے مارا ہوگا تو ان کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے، انہوں نے دیکھا وہ ساون جا رہا ہے اسے مار دو. اس پہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا اس چیز سے، نہ ان کے لیے کوئی بڑی بات ہے کوئی پڑھا لکھا ہے یا کوئی جاہل ہے، وہ صرف کاسٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ بہت عام ہے. بہرحال آپ خاتونوں کے یہ کام کر رہی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ سول سوسائٹی ہماری باہر نکل رہی ہے، خواتین بھی اس پہ بول رہی ہیں. اچھا آپ نے بھی اپنے علاقے میں تعلیم کے لیے اچھا خاصا کام کیا، پھر آپ کی جو ہے ایک کلر جو پروجیکٹ ہے اس کے تحت آپ اپنے پیسوں سے کوئی 50,000 کا ٹارگیٹ ہے بچوں کا کہ جنہیں آپ کاپی پینسلیں جو ہیں بھیجنا چاہ رہی ہیں. یہ بعض آپ جیسے لوگ جو روشن خیال نکل آتے ہیں جن کے با اختیار خاندان، ان کو اپنی روشن خیالی کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہوگی. ہاں ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے والد نے مجھے پڑھایا یا مجھے سپورٹ کیا، سردار احمد علی خان پتافی سردار بھی رہ چکے ہیں اور وہ MPA بھی رہے ہیں 30 ایئرس وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ان کے اگر وہ روشن خیال تھے، ایک وہ بھی تو سردار تھے، تو اس کی وجہ سے آج میں یہاں پہ ہوں اور میں دوسرے لوگوں کی رائٹس پہ بات کر رہی ہوں. جی بالکل. آئی تھنک اگر جیسے فیوڈل سسٹم ہے اس میں اگر یہ سردار اگر ایون اس سسٹم کو اتنا زیادہ آن کر چکے ہیں کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ایٹ لیسٹ اس کو اگر پازیٹیو اس پہ زیادہ پازیٹیوٹی کے حساب سے اس چیز کو اپنے جو ان کے نیچے لوگ آتے ہیں ان کا راج جیسے ہم سندھی میں کہتے ہیں ان پہ بھی وہ چیز لاگو کریں جو وہ اپنے بچوں کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں، تو بھی اس طرح کے مسائل نہ ہوں، بہت بہتر ہو اس سے صورتحال. لیکن who cares, who wants basically یہ ہے. تھینک یو سو مچ. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ ہم میرا خیال ہے کہ ہمارے تو جسے کہتے ہیں نا کہ حلق بھی تر نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک کنٹینیوٹی ہم کوشش کریں گے رکھیں. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی. فضا پتافی تھینک یو، اجازت دیجیے، خدا حافظ.